السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ہمارے قابل احترام دینی علم سے والہانہ محبت کرنے والے اور ہر دینی پروگرام میں شریک ہونے والے احباب اور ساتھیوں اور بزرگان دین اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں و بچیوں، اللہ تعالی آپ سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عزت، بلندی، سرفرازی، کامیابی سے مالا مال فرمائے، دنیا میں اپنا مخلص بندہ اور بندگی کرنے والا اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی مکمل ادائیگی کرنے والا بنائے، اور جو بھی جس طرح کی بھی نیکیوں کے کرنے کا موقع عنایت کیا ہے قبول فرمائے، اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے۔ آپ سب کے والدین کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے اساتذہ کرام کو، آپ سب کے اساتذہ کرام کو بخش دے اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ ہر جگہ دراز رکھے، آمین۔ کئی روز سے ہم اور آپ آپس میں بیٹھ کر امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے متعلق نہایت مفید باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں نہایت مخصوص ترین، محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے کم علم والے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اور بندگی میں پش و پیش اور شک شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ بعض گمراہ فرقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت اور بندوں کی فہرست سے نکال کر کہیں نہ کہیں اللہ کا درجہ اور مقام دے دیا ہے۔ چنانچہ کہنے والوں نے ایک نہایت کفریہ اور شرکیہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، استغفر اللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ۔
اور بعض لوگوں نے تو شان رسول میں ناقابل برداشت گستاخی کرتے ہوئے اللہ تعالی کے پیارے حبیب کو اللہ کا رتبہ اور مرتبہ دے رکھا ہے، استغفر اللہ۔ اور کہنے والوں نے یہاں تک بھی بک دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، استغفر اللہ۔ اور قوالوں نے تو اور گل کھلایا ہے، قوالوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عبودیت اور اللہ کے مخصوص ترین بندے کے مقام اور رتبے سے اٹھا کر اپنے من سے بنا دلیل کے، بنا پروف کے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ اور قوالوں نے گایا ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، استغفر اللہ۔ لہذا ہم جیسے طالب علم پر یہ فرض اور واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیا جائے، اور اللہ تعالی نے ہمارے پیارے حبیب کو جو خاص ترین مقام اور رتبہ دیا ہے، عبودیت کا، اپنا مخصوص کامل اور مکمل بندہ ہونے کا، ہم اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوازے ہوئے مقام اور رتبے ہی پر رکھیں۔ میرے مشاہدین کرام اور مشاہدات ماؤں اور بہنوں، یقین کر لیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اور آپ اور پوری جہان قربان جائے آپ پر، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبودیت خاصہ، ایک خاص بندہ بنایا ہے، ایک خاص بندہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا خاص بندہ بنایا ہے جو کسی اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہبہ نہیں کیا، عطا نہیں کیا اور دیا نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر بندہ کہتے ہوئے کہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کہا ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا ہے اور دوسری آیتوں سے مخصوص بندہ کہا ہے، تو کون ہوتا ہے وہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کو بندگی کے اور بندے کے فہرست سے نکال دے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سب سے معظم، مکرم، محترم بندہ بنایا ہے۔ دو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ایک خاص بندہ اور ایک رسالت۔ اور یہ دونوں صفتیں اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نہایت
शरीफ, ऊंची हैसियत वाली ये दोनों सिफतें जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। कौन सी? एक खास बंदा, ऐसा खास बंदा कि अल्लाह के रसूल जो अल्लाह ताला के खास बंदे हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं, खास बंदा रसूल, ये दोनों खूबियां और सिफतें ऐसी खूबियां और ऐसी सिफतें हैं जो किसी और बंदे को अल्लाह ताला ने हिबा नहीं किया और अता नहीं किया। खोलिए सूरह फुरकान और आयत नंबर 1। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। यहाँ भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा का अब्दु अला अब्दी, अपने बंदे पर। आप नाम लेते अब्दुल्लाह, क्या इसका माना होता है? अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, रहमान का बंदा। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल कुद्दूस, कुद्दूस का बंदा, अब्दुल मुनईम अता करने वाले का बंदा। अब तुम्हारे बंदा होता है। तबारकल्लज़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही, सूरह फुरकान आयत नंबर 1। बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान यानी कुरान मजीद को, जिसने हक और बातिल के दरमियान डिफरेंस कर दिया, उतारा किस पर? अला अब्दिही, अपने बंदे पर। और कलमा के अंदर भी हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दोनों खूबी कलमे के अंदर भी जिक्र है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्दुहु, अल्लाह के बंदे, खास बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं, मखसूस बंदे हैं, मखसूस रसूल हैं। और रुबूबियत और उलूहियत, रब होना और माबूद बरहक होना, ये दोनों को दोनों, रब होना और माबूद बरहक इबादत के लायक होना, जिसको रुबूबियत और उलूहियत कहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ खाली हक है अल्लाह ताला का, जो अकेला है, जिसके साथ किसी चीज में उसकी मखलूकात में से शरीक नहीं है। अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह के रब होने में, अल्लाह की उलूहियत में ना ही कोई अल्लाह ताला का मखसूस नबी, मखसूस रसूल, मखसूस बंदा, और ना ही अल्लाह ताला के नजदीक कोई करीबी फरिश्ता, और ना ही कोई इंसान और जिन्नात या दुनिया की कोई मखलूक शरीक और साझेदार नहीं है। ये उलूहियत और रुबूबियत खालिस अल्लाह ताला का हक है। किसी करीबी से करीबी नबी, खास से खास इंसान, करीबी से करीबी फरिश्ते का हक नहीं है। जब ये बात वाज़ेह हो गई तो हम कैसे कहते हैं बर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर हम न जाएंगे खाली। अस्तग़फिरुल्लाह। ये बड़े राग से अलापा जाता है कव्वालों की ज़बान पर। और कुछ गिरोह अपने अपने जलसों पर जब ऊंची टोपी लगाकर, थिरक कर, नाच कर, स्टेज तोड़कर, माइक तोड़कर जब ये कव्वाली गाते हैं तो ये नहीं सोच पाते कि वो हक जो खास है अल्लाह ताला के साथ, रुबूबियत और उलूहियत, वो हम नबी को दे रहे हैं, काली कमली वाले को दे रहे हैं, और अल्लाह इसको गवारा करेगा। झोलियों को खाली करने वाला और झोलियों को भरने वाला अल्लाह का कोई मुकर्रब नबी और कोई खास बंदा और कोई करीबी फरिश्ता भी नहीं है। ये सिर्फ हक है पाने
بیمار کرنے کا اختیار، صحت دینے کا اختیار وغیرہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربوبیت اور الوہیت کے درجے پر رکھتا ہے، یا اللہ تعالی کے جو اختیارات ہیں اس میں کچھ بھی اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ نبی کا امتی ہونے کے باوجود نبی کا حق نہیں ادا کرتا ہے، وہ نبی کی توہین کرتا ہے، وہ نبی کی بے عزتی کرتا ہے، وہ نبی کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو قلم سے، زبان سے، ہاتھ سے جہاد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، ابن حبان کی روایت ہے، خود اپنے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، انما انا عبد، یقیناً میں بندہ ہوں۔ عبد کا ترجمہ کیا کرو گے بھائی؟ میں بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، چنانچہ ہمیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اور کلمہ طیبہ کے اندر بھی یہ بات خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گالوں پر تماچا مارا ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں اور مخصوص بندوں کی فہرست سے نکال کر ربوبیت اور الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تف ہے ایسے لوگوں پر۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، اور ان بندوں میں سب سے کامل، اکمل اور مکمل، کامل ترین بندے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ جب یہ بات دلائل کی روشنی میں قرآن کی زبان میں سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے اندر الوہیت، ربوبیت یا اللہ کی کوئی خوبی، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے، جیسا کہ کلمہ طیبہ کے اندر بھی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بندوں میں سب سے کامل ترین بندے ہیں، بندوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے مخصوص ترین بندے ہیں، بندوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خصوصیتیں، بڑی فضیلتیں، بڑا مقام اور بڑا رتبہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی امت محمدیہ میں سے کسی بھی فرد کے لیے قطعاً یہ بات غیر مناسب ہے، یہ بات روا نہیں، یہ بات درست نہیں کہ ہم اپنے من سے واہی تواہی کی من گڑھت قصوں اور کہانیوں کو لے کر صوفی ازم کے لوگوں کی باتوں کو سن کر شرک و بدعت کے کام کرنے والوں کے راگ کو سن کر روافض اور ناصری یا کفر والوں کی بات کو سن کر اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور رتبہ دیا ہے اس مقام سے اللہ کے رسول کو بڑھایا جائے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اندر جو خصوصیت ہے وہ اللہ کے رسول کے اندر مانی جائے۔ یہ بات بے بنیاد ہے، رٹی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے لائق ہے۔ صلاۃ والسلام کا وہ نذرانہ پیش ہو ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نذرانے کے آپ حقدار ہیں اور جس نذرانے کے آپ حقدار ہیں اس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو ان کے اللہ کی جانب سے پائے گئے رتبے میں
بڑھاتا ہے یا کم کرتا وہ گستاخ رسول ہے۔ خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تو مجھے اتنا نہ بڑھا دو جس طرح کرسچنوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بنا کر انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ مان لیا۔ خالی جھولی اللہ کے رسول بھرنے کے لیے خود ہمارے رسول کس سے فریاد کرتے تھے، کس سے گریہ وزاری کرتے تھے؟ میرے بھائیو، الوہیت اور ربوبیت یا اللہ کی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی صفت نہ ابراہیم میں ہے، نہ اسماعیل میں، نہ موسیٰ میں ہے، نہ عیسیٰ میں ہے، نہ نوح میں ہے، اور نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور کہا ما شاء اللہ وشئت، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بلکہ یہ کہو جو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخصوص ترین رسول اور اللہ کے مخصوص ترین بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الوہیت اور ربوبیت کی کوئی بھی صفت اللہ کے رسول کے اندر نہیں عطا کی تھی، نہیں پیدا، اور نہ ہی، یاد رکھیے، نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملات میں سے بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام یا بذریعہ خواب دکھا دیا، بتا دیا، بس اتنا۔ از خود اپنے تئیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا غیب کا علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید قرآن میں کی لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اللہ کے رسول کی زبان میں اللہ نے کہلوایا کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اور زیادہ خیر و بھلائی کرتا، کبھی مجھے کوئی تکلیف و دشواری لاحق نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، توبہ توبہ، اور اس میں معلوم نہیں غیب کیا کیا تقسیمیں کرتے ہیں۔ یہ غیب، علم غیب اللہ کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کس زمین میں وفات پائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کھائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا سوائے ان امور غیبیہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا تھا۔ قرآن کریم ہمارے لیے دستور حیات ہے، سارے اختلافات اور مشاکل کا حل قرآن مجید ہے فہم صحابہ کے مطابق۔ کھولیے سورہ نمل آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا یقیناً کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شان رسول میں گستاخی کر کے آپ کو حد سے آگے بڑھائیں گے، بندوں کے فہرست سے نکال کر کے خدا کے درجے میں رکھ دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ولیوں پیروں کو علم غیب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دستور حیات جس کا ایک نقطہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتے ہیں وہ سارے کے سارے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، زمینوں میں جو انس و جن ہیں، نہیں جانتے ہیں کس چیز کو، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا ذاتی طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر
سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کے غیب کا جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی کنجی، غیب کی کنجی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے بارے میں، غیبیہ امور کے بارے میں کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی نے کو بتاتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جن رسولوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو انہیں غیب بتا دیتا ہے، جو ان کے امتیوں کی حیثیت سے غیب ہوتا ہے، اور بذریعہ وحی بتانے کے ناطے رسول کے لیے غیب نہیں رہتا، بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندے، مخصوص نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے معاملات میں سے کچھ غیب بتلا دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے بذات خود اس کو جان لیا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول کو بذات خود غیب کا علم نہیں ہے، اپنے سے غیب کا پتہ نہیں لگا سکتے، اپنے سے غیب نہیں جانتے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، مختصر طور پر میں ایک دلیل جو سارے لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے، حاضر خدمت رسول اقدس ہوئے اور اللہ کے رسول سے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، اور جب حضرت جبریل امین نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا اعلم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ وہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جاتا۔ آپ جبریل کے پاس، جبریل امین آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہو میرے پاس، تم زیادہ جانتے ہو، تم میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بالکل انکار کر دیا کہ مجھے قیامت کب آئے گی اس کی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ امور غیبیہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن غیب کی چیزوں کو بتا دیا ہمارے رسول کو، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول علم رکھتے تھے میرے بھائیو ساتھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا وَهُمْ يَمْكُرُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ جتنے ابراہیم کے واقعات، اسماعیل کے واقعات، یا قوم تبا کے واقعات، قوم ہود، لوط، یا جتنے فرعون وغیرہ جتنے واقعات ہیں، یہ اللہ کے رسول خود جان گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ قیامت کی نشانیاں، جنت کے مناظر، جہنم کے عذاب، موت قبر میں کیا ہوگا، یہ سب غیب ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ تو اللہ کے رسول کو ذاتی طور پر بذات خود علم غیب نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بتا دیا۔ اسی طریقے سے ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع اور نقصان کا پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ کوئی شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ الوہیت اور ربوبیت کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نفع نقصان کے مالک اللہ کے رسول ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول نے نقصان اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا؟ حضرت عائشہ پہ جب تہمت اٹھی، لگی، منافقوں نے لگایا، اللہ کے رسول مہینہ بھر تحقیق کرتے رہے۔ اگر غیب جانتے تو جان جاتے کہ نہیں؟ پہلے جب آیت قرآنی اتری، حضرت عائشہ کی براعت اور صفائی جب ساتویں آسمان سے اللہ رب العالمین نے اتارا، تب اللہ کے رسول کو علم ہوا ہماری اہلیہ مومنوں کی ماں اس تہمت سے مبرہ، پاک، صاف ستھرا ہے۔ اور کیا اس تہمت سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہوئی ہے، غم نہیں پہنچا؟
کتنی تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول اکرم کے اندر الوہیت اور ربوبیت کی کوئی خوبی ہوتی تو کفار مکہ کے چند بدماش آپ کے گردن مبارک میں رسیاں ڈال کر عقبہ بن معیط جیسے لوگ کھینچ لیتے ہیں. کہاں خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 ذرا دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا بابرکت وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرایا اپنے عبدی اپنے بندے کو. اور بندوں کے اندر چاہے وہ عام بندہ ہو یا خاص بندہ ہو, عام رسول و نبی ہو یا خاص نبی و رسول ہو, عام فرشتہ ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ ہو, عام اپنے آپ کو ولی کہنے والا ہو یا حقیقت میں اللہ کا کوئی ولی ہو, اس کے اندر الوہیت اور ربوبیت کی کوئی خوبی کوئی صفت نہیں ہو سکتی ہے. نہ وہ دینے کا مالی نہ لینے کا مالی, نہ وہ غیب جانتا ہے اور نہ ہی وہ نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے. چنانچہ میرے بھائیو اللہ کے رسول اللہ کے مخصوص ترین بندے اور اللہ کے رسول اللہ کے مخصوص رسول ہیں. وہ نہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ کچھ بذات خود نقصان پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کیا اس سے آگے بڑھانا شان رسول, مقام رسول میں گستاخی نہیں بلکہ کو اسلام بسا اوقات اسلام کے دائرے سے نکل جانا ہے اپنے اپنے غلو کے حساب سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور میں کیا گواہی دے وانی رسول اللہ, اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں. ولا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیما الا دخل الجنہ, اور جو بھی بندہ ان دونوں چیزوں میں بنا کسی سنکوچ اور شک کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل. کون دو چیزیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور نبی کریم دوسرا نبی کریم صلی اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بے شو بہا بے شمار انگن صلاۃ و سلام پیش ہو. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کے بندوں میں مخصوص ترین رسول ہیں. چنانچہ ہم اور آپ اللہ کے رسول کو بندہ مان کر رسول مان کر ان کے حقوق کو ادا کریں, ان کے شان میں گستاخی بدتمیزی نہ کریں, ان کے ملے ہوئے رتبے سے نہ ہم اوپر اٹھائیں اور نہ ہی نیچے اٹھائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن.